मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। एक बीमारी के बारे में मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो बीमारी ऐसी है कि वो बहुत ही तकलीफ़ देह है, जिसको होती है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन हकीकतन वो सीरियस नहीं है, और वो है वर्टिगो। वर्टिगो एक टेक्निकल वर्ड है, ये जिसको गिडीनेस या डिजीनेस उसकी हल्की किस्म होती है, लेकिन वर्टिगो में एक बहुत ही स्पिनिंग सी मूवमेंट होती है। इंसान को यूँ लगता है जैसे वो घूमना शुरू हो गया है और कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। और ये मैं कहता होता हूँ कि किसी भी शख्स को किसी भी वक्त हो सकती है, किसी वार्निंग, किसी पहली बीमारी के बगैर। यानी ना आपको ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है, ना आपको डायबिटीज़ होना ज़रूरी है, ना मर्द होना ज़रूरी है, ना औरत होना ज़रूरी है, ना ओल्ड होना ज़रूरी है। किसी को भी ये बीमारी किसी भी वक्त हो सकती है, और इसमें एकदम से मरीज़ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल में जाता है, यूजुअली इमरजेंसी में जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिगो। और इसके पीछे जो बीमारी है, जो इसकी वजह से कई दफ़ा बार बार भी होते हैं, वो है बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो। ये इसका नाम है, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो। बिनाइन से मुराद वो चीज़ होती है जो कैंसर ना हो। पोजिशनल हम इसलिए कहते हैं कि एक ख़ास पर्टिकुलर पोजीशन में लोगों को चक्कर आते हैं, किसी को राइट टर्न करते वक्त, किसी को लेफ़्ट टर्न करते वक्त, किसी को झुकते वक्त, किसी को लेटते वक्त। हर बंदे का मुख्तलिफ पैटर्न होता है। और साथ ये अटैक्स में आते हैं, जो चीज़ अटैक्स में आती है उसको पैरोक्सिस्मल कहते हैं। और वर्टिगो चक्कर यानी बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो, जिसके पीछे क्या वजह होती है नहीं मालूम, या अगर मालूम भी है तो वो बहुत वाज़ेह तौर पे नहीं पता। बहरहाल इसमें होता ही है कि कान के अंदर दोनों तरफ तीन चीज़ें होती हैं, जिसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तीन कैनाल्स हैं, तीन इस तरफ हैं, तीन इस तरफ हैं। इनके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है, और हमारी हर पोजीशन, हम बेंड करें या हम ट्विस्ट करें या भागें या कलाबाजी खाएं, हर पोजीशन में जो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है वो ये हमारा सिस्टम करता है। यानी हर प्लेन में ये दोनों तरफ से ब्रेन को सिग्नल देता है कि बॉडी जो है वो कंट्रोल में है। तो किसी वजह से इसका जो सिस्टम है, जो बैलेंसिंग हमारा गैजेट है, जो कान और दिमाग के बीच में जो कनेक्शन है वहाँ लगा हुआ दोनों तरफ, वो मैल फंक्शन करता है। उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है तो वो उसमें कोई क्रिस्टल बन जाती हैं या फंस जाती हैं, तो वो सही तरह फ्लो नहीं करता। तो इंसान टर्न इधर को करता है तो दिमाग को सिग्नल जाते हैं कि इधर को कर रहा है। तो ऐसे में इंसान एक किस्म का बिल्कुल बेबस हो जाता है। और यूँ समझ लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपके व्हील से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जितने बेबस आप महसूस करेंगे कि आप गाड़ी को टर्न करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, कुछ भी आपके इख्तियार में नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। तो इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है और बहुत शदीद किस्म के चक्कर आते हैं, और उसके साथ यूजली नोज़िया की फीलिंग आती है, मतली की कैफ होती है, और अक्सर लोगों को उल्टी भी आ जाती है और पसीने आ जाते हैं। चूँकि मरीज़ ऐसी कैफियत में यकीनन हर शख्स घबरा जाता है, तो वो यूँ ही हॉस्पिटल जाते हैं तो वो अक्सर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, ये क्यों बढ़ा हुआ होता है? मुमकिन है वो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, मुमकिन है पहले से मरीज़ हों लेकिन मालूम ना हो। लेकिन सबसे बड़ी वजह उनके ब्लड प्रेशर बढ़ने की ये है कि वो तकलीफ़ इतनी होती है कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चूँकि इंसान घबरा जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसका नुकसान ये है कि वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, जो इतने सीनियर नहीं होते, वो कई दफ़ा ये कंक्लूड कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से ये चक्कर आए हैं। इसी तरीके से मरीज़ भी घर से ही ये एक किस्म का जहन बना के जाता है कि मुझे शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो फोकस है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर पर रहता है, असल बीमारी जो है वो अनडायग्नोज रह जाती है।
اگرچہ اس کو ورٹائگو کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں اس میں وہ اٹیک سبسائڈ کر جاتا ہے. جب اٹیک سبسائڈ کر جاتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, گھر آ جاتا ہے, لیکن دوبارہ پھر کبھی چکر آتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سیویرٹی ہے. کسی کے کو تو ایک دفعہ چکر شروع ہو تو بند ہوتا ہی نہیں. کئی دفعہ ایسے ہیں لوگ آ کے بتاتے ہیں ایک دفعہ چکر آیا تو اس کے بعد آیا تو نہیں, لیکن پھر بھی وہ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو معائنے پہ عام طور پہ کچھ نہیں ملتا. اگر اٹیک کی صورت میں دیکھ لیں تو کچھ ہمیں فائنڈنگ ملتی ہیں ہلکی پھلکی, وہ آنکھوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کانوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ اٹیک سے نکل چکے ہوں, جو کہ اکثر جب ہمارے پاس پہنچتے تو نکل چکے ہوتے ہیں, تو معائنے پہ کچھ نہیں ملتا. اور میں اکثر ان کو لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا صبر سے آپ انتظار کیجئے, تھوڑی سی آپ کو دوائی ملے گی جس سے آپ کی یہ سمٹمز کنٹرول کرنی ہے. اٹیک خود ہی سبسائڈ ہو جائے گا. اور اس کے اندر عام طور پہ انویسٹیگیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی. مریض حالانکہ بہت تکلیف میں ہے, اس کو یوں لگتا ہے جیسے آخری وقت آ گیا, لیکن وہ ٹیسٹوں کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایک سینئر کوالیفائڈ تجربہ کا ڈاکٹر نے دیکھ لیا تو وہ آپ کو صرف تسلی دیں گے اور آپ کو ہلکی پھلکی سمٹومیٹک دوائی دیں گے, جیسے وہ ورٹیگو کی فیلنگ اور نوزے کی فیلنگ کنٹرول ہو جائے گی. تو اس بیماری میں اگر ہم ٹیسٹ کرائیں بھی تو کسی ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا. ہاں البتہ اگر کسی کے چکر ایک دفعہ شروع ہو جائیں, ٹھیک ہی نہ ہوں, یا بار بار آئیں, یا چکروں کے ساتھ ہمیں کچھ اور شک پڑ جائے کہ جسم کے کسی حصے میں نمنس ہے, یا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے, یا آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی, کچھ اس طرح کی شک پڑ جائے, تو پھر یقیناً ہم ٹیسٹ کراتے ہیں. اگر ٹیسٹوں کی ضرورت پڑے تو اس میں عام طور پہ سی ٹی اسکین یا اس سے بھی بہتر ایم آر آئی کرانا پڑتا ہے, یا ڈاپلر ان کا کرانا پڑتا ہے, یا اینجیوگرافی کرنی پڑتی ہے, بٹ بہت کم لوگوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. میں عام طور پہ مریضوں کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کیونکہ وہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی لمبے چوڑے ٹیسٹ ہوں گے بوجھنے کے لیے یہ کیوں چکر آئے. میں اکثر ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں, کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, کیونکہ کسی ٹیسٹ میں کچھ نکلنے کا چانس بہت کم ہے. وہ جو کیٹیگری جن کو بار بار آتے ہیں یا بہت زیادہ پرولونگڈ ہیں یا جن کو اور تکلیف ہے ساتھ میں, ان کو یقیناً کرنے چاہیے ٹیسٹ. تو کیا کرتے ہیں ہم, صرف اس میں ورٹیگو میں اس کی دوائی دیتے ہیں 2 طرح کی, جس میں وہ اس کے کنٹرول ہو جاتے ہیں اور اس میں کچھ دنوں میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اضافی اس کے ساتھ سمٹم ہوتی ہے, جیسے سنائی دینا کم ہو گیا, وہ اور بیماریاں ہیں. لیکن یہ بینائن پوزیشنل پیروکسسمل ورٹیگو جو ہے, بہت دفعہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ پیشنٹ بہت ہی گھبراہٹ میں, فیملی بہت ہی گھبراہٹ میں آتی ہے, لیکن ایک ڈیٹیلڈ کاؤنسلنگ سیشن کے بعد پیشنٹ بہت ہی ریلیف ہو کے اپنے مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے. اچھا, اس میں چکروں سے عام طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ چکروں کی صورت میں اگر آپ ڈرائیو کریں یا سیڑھیاں تیزی سے چڑھیں یا کوئی اور اس طرح کا کام کریں تو اس میں انجری ضرور ہو سکتی ہے. تو یہ پریکاشن بہت ضروری ہے کہ جب تک چکر مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ نے ڈرائیو نہیں کرنا, چونکہ وہ ایک آپ کی اپنی ہیلتھ کو بھی خطرہ ہے اور ایک قسم کی سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. ادروائز بس بیٹھے رہیں, لیٹے رہیں. ہر موومنٹ آپ نے بہت سلولی کرنی ہے. جیسے نارملی ہم کوئی چیز کی ایک طرف سے کال ہے تو ایک دم سے گردن ٹرن کرتے رہتے ہیں, چند دنوں کے لیے آپ نے وہ پرہیز کرنی ہے. پوری باڈی کو ٹرن کریں, سلولی ٹرن کریں, ہر چیز دھیان کے ساتھ کریں. واش روم جائیں تو دھیان کے ساتھ جائیں, ایک ایک چیز پکڑ جائیں تاکہ گر نہ پڑے. اس کو گرنے کی وجہ سے چکر اپنا تکلیف ہونی ہے. اگر کوئی چکروں کی بذات خود کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا. تو انتہائی خوفناک سمٹمز ہیں, لیکن انتہائی بے ضرر بیماری ہے, جو کہ خود ہی تھوڑی سی دوائی کے ساتھ یہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ایز اے فزیشین اس کے بارے میں کیوں ویڈیو بنائی, حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ای این ٹی کا مسئلہ ہے یا نیورولوجی کا مسئلہ ہے, یقیناً وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کو, لیکن یہ عام طور پہ چونکہ پیشنٹ کا فرسٹ جو انکاؤنٹر ہے وہ فزیشین کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ میری ڈومین میں یہ چیز آتی ہے. میں بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ دیکھتا ہوں, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ میں اس کی ویڈیو بنا دوں. اگر آپ کو کبھی چکر آئیں, آپ نے صرف حوصلے میں رہنا ہے, اپنے ڈاکٹر کو ملنا ہے اور فزیشین کو ملنے یا ای این ٹی اسپیشلسٹ کو ملنے یا نیورولوجسٹ کو ملنے. دوائی آپ کو وہی ملنی ہے جس سے آپ نے ٹھیک ہو جانا. ہاں البتہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں منوورس, وہ ای این ٹی والے ہی کر سکتے ہیں, ہم لوگ فزیشین نہیں کر سکتے. وہ خاص طرح سے گردن کو ٹرن کرتے خاص طرح کرتے ہیں اور ایک دم سے اس سے چکر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ
کسی ENT والے کے پاس جائے تو وہ ممکن اس طریقے سے ٹھیک کر دے، لیکن ادویات کے ساتھ بھی تقریباً سب کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن یوزفل لگی ہوگی۔ تو انتہائی کامن، انتہائی خوفناک بٹ بے ضرر قسم کی بیماری بینائن پوزیشنل پیروکسسمل ورٹیگو، اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ مل ضرور لیں تاکہ وہ تسلی کر لیں کہ یہی بیماری ہے آپ کو، اور اس کی آپ کو مناسب ایڈوائز دے دیں۔ بہت شکریہ، اجازت چاہوں گا۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔